بسم اللہ الرحمن اسم التفضیل ما اشتق من فعل لموصوف بزیادت علی غیرہ. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسماء مشتقہ میں سے اسم تفضیل کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ آخری قسم ہے اسماء مشتقہ میں سے. اس پہ اسماء مشتقہ کی بیس بھی مکمل ہو جائے گی، بلکہ اسم کی جتنی بیس ہیں وہ سب مکمل ہو جائیں گی. اس میں تفضیل کی تعریف مصنف نے فرمائی ہے: ما اشتق من فعل لموصوف بزیادت علی غیرہ، کہ اس میں تفضیل وہ اسم ہے جسے مصدر سے بنایا جائے. یہاں بھی فعل سے مراد مصدر ہے. جسے مصدر سے بنایا جائے اور ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی دوسروں کے مقابلے میں زیادتی کے ساتھ پایا جاتا ہے. اس تعریف کے اندر ما اشتق من فعل یہ عام ہے، یہ سارے مشتقات کو شامل ہے. اور آگے لموصوف جو ہے، یہ لموصوف یہ پہلی قید ہے. اس سے اس میں اعلیٰ اور ظرف جو ہے وہ اس سے خارج ہو جائیں گے. اسماء ظروف اس میں ظرف، خاص ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، اس سے خارج ہو جائیں گے. اور آگے جو بزیادت ہے، اس سے اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ وہ اس سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں زیادتی والا معنی نہیں ہوتا، بلکہ مطلقاً مصدری معنی پایا جاتا ہے. اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں بطور حدوث کے ہوتا ہے، اور صفت مشبہ میں بطور ثبوت کے ہوتا ہے. زیادتی کا تعلق صرف اس میں تفضیل کے ساتھ ہے. اور تیسری قید ہے اعلی غیرہ، اس سے مبالغہ خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ اس میں مبالغہ کے اندر زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے. مصدری معنی کو اضافے کے ساتھ پایا جانا، مصدری معنی کا اضافے کے ساتھ زیادتی کے ساتھ پایا جانا، لیکن وہ فی نفسی زیادتی کا ہوتا ہے، محل ہوتا ہے اس میں مبالغہ. دوسرے کے مقابلے میں زیادتی کا تصور اس میں نہیں ہوتا، اور اس میں تفضیل کے اندر دوسرے کے مقابلے میں زیادتی بیان کی جاتی ہے. اس لیے مبالغہ بھی اعلیٰ غیرہ کی تعریف سے خارج ہو جائے گا. تو اس میں تفضیل کی تعریف یہ ہو جائے گی کہ اس میں تفضیل وہ اسم ہے جس کو مصدر سے بنایا جائے اور ایسے موصوف پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی دوسروں کے مقابلے میں زیادتی کے ساتھ پایا جاتا ہو. وہ ہوا افعال. حسین رحمۃ اللہ علیہ اس میں تفضیل کا وزن بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں تفضیل کا وزن واحد مذکر کے لیے افعال آتا ہے اور واحد مونس کے لیے فولا آتا ہے. افعال جیسے اکرم، عالم، اشجاؤ، اوراؤ. اور البتہ خیرن اور شرن دو اس میں تفضیل کے صیغے ہیں. بعض حضرات کے نزدیک یہ اصل میں اخیرو اور اشررو ہیں. یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل خیرن میں، اخیرو میں یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل خا کو دی تو حمزہ حذف ہو گیا، خیرن بن گیا. اور اشررو، را کی پہلی را کی حرکت شین کو دی تو حمزہ حذف ہو گیا، شر رو ہو گیا. را میں ادغام کر دیا تو شرن ہو گیا. یہ بعض حضرات کے نزدیک ہے. لہذا شرن اور خیرن یہ دونوں اپنی اصل کے اعتبار سے افعالوں کے وزن پر ہیں. جبکہ امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کا اپنا کوئی مصدر نہیں ہے، لہذا ان کا صیغہ بھی عام اس میں تفضیل کے صیغے کے وزن کے برخلاف استعمال ہوئے. یہ گویا کہ ان کے نزدیک خیرن فعلن کے وزن پر ہے، اور شرن یہ یہ بھی فعلن کے وزن پر ہے. ان کے نزدیک اس کی اصل اخیرو اور اشررو نہیں ہے،
یہ جو موجود وزن ہے یہی اس کا اصل وزن ہے۔ برحال عام اس میں تفضیل کا جو وزن ہے واحد مذکر کے لیے وہ ہے افعلوا کا وزن۔ وہ شرط ہو ان یبنا من الثلاثی ثلاثی مجرد لیم لیمکن منہ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں تفضیل کی شرائط بیان فرما رہے ہیں۔ دو شرطیں بیان فرمائی ہیں اس میں تفضیل کے افعال کے وزن کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جس صیغے کا اس میں تفضیل بنانا ہو افعال کے وزن پر تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ ثلاثی مجرد کا وزن ہو، وہ صیغہ وہ فعل وہ ثلاثی مجرد کا ہو، اور ثلاثی مجرد سے افعالوں کا وزن بنائے آئے گا اس میں تفضیل کا۔ ثلاثی مجرد سے ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل افعالوں کا وزن بنانا ممکن ہوتا ہے، کیونکہ بعض جو کیا کہتے ہیں اس کو زائد حرف ہے اس کو نکال کے افعال اس میں تفضیل بن جاتا ہے۔ لیکن اگر غیر ثلاثی مجرد ہو تو اس سے اس میں تفضیل کا اگر آپ افعالوں کا وزن بنائیں گے تو ان کے جو زوائد ہیں ان کو حذف کریں گے یا باقی رکھیں گے۔ باقی رکھ کے اس میں تفضیل کا افعالوں کا وزن بن نہیں سکتا، اور اگر حذف کر کے بنائیں گے تو وہ بعض اوقات ایک دوسرے اس کے ساتھ ان کا وہ ہو جاتا ہے، التباس لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پر باب استفعال ہے، اس میں استخراج مصدر ہے، استخرجا اس کا فعل آتا ہے۔ اگر آپ سین کو اور تا کو حذف کرتے ہیں تو حمزہ کی حرکت کو فتح سے بدلتے ہیں تو استخراجہ سے اخراجہ ہو جائے گا۔ اخراجو جیم کو ضمہ دیں گے تو اخرجو ہو جائے گا۔ یہ وزن تو افعالو بن جائے گا، لیکن اس کا باب افعال کے صیغوں کے ساتھ التفات لازم آئے گا، کیونکہ وہاں بھی افعالہ ماضی کا صیغہ بنتا ہے اکرامات، اس لیے ثلاثی مجرد کی قید لگائی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَلَيْسَ بِلَوْنٍ وَلَا عَيْبٍ، کہ ثلاثی مجرد سے بھی جو وزن آئے گا جو صیغہ آئے گا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسا وزن ہو لفظ ہو کہ اس میں انسانوں کے ظاہری عیوب کا معنی نہ پایا جاتا ہو، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کے رنگ والا معنی پایا جاتا ہو، کیونکہ رنگوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں افعالوں کے وزن پر وہ اس میں تفضیل والے نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح جو ظاہری عیوب ہوتے ہیں انسانوں کے ان کے لیے جو افعالوں کا اس میں وزن استعمال ہوتا ہے تو وہ اس میں تفضیل والا نہیں ہوتا، بلکہ نفس رنگ اور نفس عیب کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کے مقابلے میں اضافہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ جیسے مثلا احمر کہا جاتا ہے سرخ کو، اسود کالے کو کہا جاتا ہے، ابیض سفید کو کہا جاتا ہے۔ تو احمر کا یہ مطلب نہیں ہوتا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ سرخ، اسود کا یہ مطلب نہیں ہوتا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کالا، ابیض کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ سفید، بلکہ احمر اسود ابیض مطلق سفید چیز کالی چیز اور سرخ چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور عیب کے ساتھ جو قید لگی ہے انسانوں کے ظاہری عیوب، ظاہری عیوب کی قید اس لیے لگی ہے کہ جو باطنی عیوب ہوتے ہیں مثلا دل کا اندھا ہونا یا گمراہی کا عیب پایا جاتا ہے، تو یہ باطنی عیبیں ان سے اس میں افعالوں کا وزن اس میں تفضیل ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یہاں اعمی سے آنکھوں کا اندھا مراد نہیں ہے، یہاں اعمی سے دل کا اندھا مراد ہے، اور یہ یہاں اعمی اس میں تفضیل دوسروں کے مقابلے میں اس میں تفضیل والا وزن نہیں ہے۔ اس طرح اضل ممن یدعو من دون اللہ ہے، اس میں اضل، اسی طرح بل ہم اول اس میں تفضیل ہے، یا کہا جاتا ہے فلان اجہل من القوم، تو یہاں اس میں تفضیل کا وزن یہ افعالوں کا وزن اس میں تفضیلی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لأن منهما افعل لغیرہ، کہ ثلاثی مجرد کے
رنگوں اور عیب والے جو الفاظ ہیں ان کا افعال اس میں تفصیل کے لیے نہیں ہوتا، غیر اس میں تفصیل کے لیے ہوتا ہے، لأن منہما، اس لیے کہ لون اور رنگ عیب کے جو الفاظ ہیں ان کا افعالو لغیر ہی غیر تفصیل کے لیے آتا ہے، جیسے زید، یہ اصل کی مثال ہے، زید افضل الناس سے، زید لوگوں سے میں افضل انسان ہے، یہ افضل اس میں تفضیل ہے، افعالوں کے وزن پر ہے، ثلاثی مجرد کا ہے، جس میں رنگ اور عیب والا معنی نہیں پائے گا۔ فَإِن قُصِدَ غَيْرُهُ، حسین فرماتے ہیں کہ اگر آپ ثلاثی مجرد کے علاوہ یا ثلاثی مجرد کے وہ الفاظ جو رنگ اور ظاہری عیوب کے معنی دیتے ہیں ان کا اگر آپ اس میں تفضیل بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آ, ان کو مصدر منصوب کی صورت میں ذکر کر کے اس سے پہلے اشد و اکثر وغیرہ کے الفاظ استعمال کریں گے تو اس میں تفضیل والا معنی اس کا حاصل ہو جائے گا۔ مثلا اشد منو استخراجن، اشد منو بیازن، اشد منو امن، فین قصدہ غیرہ، اور اگر غیر ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل بنانے کا ارادہ ہو تو توصل الیہ باشد، اشد وغیرہ اس میں تفضیل کے صیغوں سے اس کے ساتھ اس کی طرف پہنچا جائے گا، جیسے ہوا اشد من استخراجن، وہ اس سے نکالنے کے مقابلے میں زیادہ اچھا نکالنے والا ہے، بیازن یا آمن۔ وقیاس للفاعل وقد جاء للمفعول، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تفضیل قیاساً فاعلیت کے معنی کے اضافے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی جیسے زید الافضل، یہ افضل و فاضل کے مقابلے میں ہے، عالم و عالم ان کے مقابلے میں ہوتا ہے، کہ اس میں فائل کے مقابلے میں فائلیت کے معنی کو اس میں تفضیل میں کثرت کے ساتھ زیادتی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یہ قیاس ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خلاف القیاس مفعولیت والے معنی کے اضافے کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہ صرف سمائی ہے، عربوں سے جن جن جگہوں پر مفعولیت والے معنی کو زیادتی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ثابت ہے، استعمال ہونا ثابت ہے، وہاں منقول کو اس کو استعمال کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی چند مثالیں یہاں بیان کی ہیں، جیسے آغر ہے معذور تر دوسرے کے مقابلے میں، الوم ہے وہ زیادہ ملامت کیا ہوا دوسروں کے مقابلے میں، اشغالو وہ زیادہ مشغول، اشہرو وہ زیادہ مشہور۔ وَيُشْتَمَلُ عَلَىٰ أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہاں سے اس میں تفضیل کے استعمال کے طریقے بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقوں سے ہوتا ہے، تین میں سے کسی ایک طریقے سے ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتا ہے تاکہ مفضل اور مفضل علیہ کی پہچان ہو سکے کہ کس میں معنی پایا جاتا ہے زیادہ تاکہ اس کو مفضل کہا جائے، اور کس کے مقابلے میں زیادہ زیادتی کے ساتھ پایا جائے تاکہ اس کو مفضل علیہ کہا جا سکے۔ تو مفضل اور مفضل علیہ کی پہچان کے لیے اس میں تفضیل کو تین میں سے کسی ایک طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، نمبر ایک الف لام کے ساتھ، نمبر دو اضافت کے ساتھ، اور نمبر تین بغیر لام اور بغیر اضافت کے یعنی من کے ساتھ استعمال کیا جائے، تین طریقوں کے ساتھ ہے۔ الف لام کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو یہ الف لام استغراق کے لیے اس کے لیے آدھے خارجی کا ہوتا ہے، اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا من کے ساتھ، مضافن اضافت کے ساتھ، من کے ساتھ، معرفن باللام معرف باللام کے ساتھ استعمال ہوگا۔ جب الف لام آئے گا تو یہ الف لام آدھے خارجی کا ہوگا، جیسے زید الافضل ہو، اضافت کی مثال زید افضل القوم، من کی مثال زید افضل من عامرین، فلا يجوز زید الافضل من عامرین ولا زید افضل الا ان يعلم۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تفضیل کا استعمال تین میں سے کسی ایک طریقے سے ہوگا، یا اضافت کے ساتھ، یا من کے ساتھ، یا معرب لام ہو کر، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے دو طریقوں کو اکٹھا کیا جا سکے کہ الف لام کے ساتھ مثال کے طور پر بھی استعمال کیا جائے اور ساتھ من کے ساتھ بھی استعمال کیا جائے، جیسے لہذا
زید ال افضل من عمر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں الف لام بھی ہے اور من بھی، یہ نہیں کہہ سکتے، صرف زید افضل کہیں گے یا پھر زید افضل من عمر کہیں گے۔ نمبر دو، ولا زید افضل کے تین طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ استعمال ہونا ضروری ہے، ایسی صورت بھی جائز نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے استعمال نہ ہو، نہ الف لام کے ساتھ ہو، نہ اضافت کے ساتھ ہو، نہ من کے ساتھ ہو، زید افضل، بس اتنا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت ہے کہ اس صورت میں ان تین کے بغیر بھی استعمال کرنا جائز ہے، اور وہ یہ ہے اللہ ان یعلم، کہ عرب سے یا قرینے سے معلوم ہو جائے کہ مفضل علیہ متعین ہے، تو ایسی صورت میں پھر بغیر ان تینوں میں سے کسی ایک طریقے کے بغیر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ اکبر، اس اذان میں بھی ہے، اقامت میں بھی ہے، اکبر اس میں تفضیل ہے، لیکن تینوں میں سے کسی ایک طریقے سے بھی استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ یہاں مفضل علیہ متعین ہے کہ اللہ اکبر من کل شیء، باقی ساری مخلوق مفضل علیہ۔ ولا زید افضل، اور تینوں میں سے کسی طریقے کے بغیر صرف زید افضل کہنا بھی جائز نہیں ہے، الا ان یعلم، ہاں اگر مفضل علیہ کو کا علم ہو تو پھر ٹھیک ہے، جیسے اذان میں آتا ہے، یا جیسے کوئی کرینہ پایا جاتا ہو، کرینہ لفظیہ پایا جاتا ہو، مثلا اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ بھائی انتا اسنو من فلان ام ہوا، کہ فلاں آدمی آپ سے عمر میں بڑا ہے یا آپ اس سے بڑے ہیں، تو آپ جواب میں کہ انا اسنو، میں بڑا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا انا اسنو من فلان، کیونکہ فلاں کا تذکرہ سوال میں موجود تھا، تو کرینے کی وجہ سے جواب سے اس میں تفضیل سے حذف کر دیا، لیکن انا اسنو من فلان آئے گا، تو یہاں وہ جو من فلان نے نا معلوم ہونے کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا۔ وَإِذَا أُضِيفَ فَلَهُ مَعْنَيَانِ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس میں تفضیل کو استعمال کیا جائے گا اضافت کی صورت میں، تو اس صورت میں پھر اس میں تفضیل دو میں سے کسی ایک معنی کے لیے استعمال ہوگا، دو معنوں کے لیے آتا ہے، یا تو نمبر ایک احدہما وهو الاکثر ان تقصد به زیادت علی من اضیف الیہ، کہ اس میں تفضیل کا مضاف الیہ جو ہے جس کو مفضل علیہ کہا جاتا ہے، صرف اس کے مقابلے میں مصدری معنی کو کے اضافے کو بیان کرنا، کہ اس میں تفضیل میں اس مضاف الیہ کے مقابلے میں زیادہ زیادتی کے ساتھ مصدری معنی فاعلیت والا معنی پایا جاتا ہے، یعنی صرف اس میں تفضیل کا جو مضاف الیہ ہے صرف اس کے مقابلے میں اضافہ بیان کرنا، اور یہ عام طور پر اکثر استعمال ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے لیے ایک شرط بیان کی ہے، فَيَشْتَرِطُ أَن يَكُونَ مِنْهُمْ، اس صورت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں تفضیل کا مفضل وہ اس میں تفضیل کے مضاف الیہ جو ہے مضاف الیہ کی جنس میں سے ہو، جیسے زید افضل الناس، یہاں زید مفضل ہے، الناس مفضل علیہ ہے، اور مقصود مفضل علیہ یعنی الناس کے مقابلے میں زید کی افضلیت کو بیان کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زید الناس کی جنس میں سے ہو، لہذا الناس کی چونکہ جنس میں تھا اس لیے یہ عبارت ٹھیک ہے، لہذا یہ عبارت جائز نہیں ہے، فلا یجوز یوسف و احسن اخوتی ہی، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب اخوا کو ہی ضمیر کی طرف اضافت کی، مضاف کیا، تو ہی ضمیر چونکہ یوسف کی طرف راجع علیہ الصلوۃ والسلام، تو اور قاعدہ یہ ہے کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مغائر ہوتا ہے، اس میں شامل نہیں ہوتا، لہذا ہی ضمیر یعنی یوسف
کی طرف راجع ہونے والی حضرت یوسف علیہ السلام کے اسم مبارک کی طرف راجع ہونے والی ضمیر اخوہ سے الگ چیز ہے. تو احسن اس میں تفضیل کے مفضل علیہ کے کی جنس میں سے مفضل موجود داخل نہیں ہے. لہذا یہ کہنا جائے یوسف و احسن و اخوتی یہ جائز نہیں ہے لخروجی عنہم باضافتی الیہم کہ جب اخوہ کو ان کی طرف مضاف کیا تو مضاف کے قاعدے سے مضاف الیہ سے خارج ہو گیا. الثانی دوسری دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ انتو زیادہ تن مطلق، کہ اس میں تفضیل میں مطلق زیادتی والا معنی پایا جائے، مضاف الیہ کے مقابلے میں نہ ہو، مطلقاً اضافہ بیان کرنا ہو. تو ایسی صورت میں یہ اضافت صرف وضاحت کے لیے ہوگی، یعنی مضاف کے اس میں مفضل کی وضاحت کے لیے ہوگی. جیسے اب اس صورت میں یہ ضروری نہیں کہ مضاف الیہ کی جو جنس ہے مفضل کی جنس بھی وہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. لہذا فیجوز یہ عبارت اب جائز ہوگی، یوسف و احسن و اخوتی کہنا جائز ہو جائے گا کہ جب یہاں یوسف کے اضافت صرف اور صرف اخوتی کی ہی ضمیر کی طرف اضافت صرف یوسف کی پہچان کے لیے ہو، بس باقی وہ کوئی مقصود نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلق حسن بیان کیا جا رہا ہے بھائیوں کے مقابلے میں نہیں، اس لیے یہ عبارت جائز ہو جائے گی. چلو وہی یوسف اللہ علیہ وسلم